نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وہ گناہوں کو بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے اندر ایک ایسی قوت بھی رکھی ہے جو انہیں گناہوں کی طرف کھینچ کر لے جانا چاہتی ہے، جسے نفسانیت بھی کہا جاتا ہے اور قوت بہیمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک قوت وہ رکھی ہے جو میرے بندوں کو نیکیوں کی طرف مائل کرتی ہے، اسے اللہ کی طرف سے الہام بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جس کا نام ملہم ہے، وہ بھی اس میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر اللہ نے ایک قوت رکھی ہے جسے قوت ملکیہ کہا جاتا ہے۔ تو جب انسان دو طرح کی قوتوں سے ملا کر بنایا گیا ہے، ایک نیکیوں کی طرف لے جانے والی، ایک گناہوں کی طرف لے جانے والی، تو جب نیکیوں کا زور غالب آتا ہے تو بندہ اچھے کام کرتا ہے، نیک کام کرنے لگتا ہے۔ جب قوت بہیمیہ اپنا زور دکھاتی ہے تو کبھی کبھی بندے سے کوئی گناہ بھی ہو جاتا ہے، لغزش اور خطا بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے یہ راستہ رکھا کہ اگر میرے بندوں سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ کہیں نا امید اور مایوس ہو کر گناہوں کی طرف نہ چل پڑیں۔ اللہ نے فرمایا نا امید مت ہونا، اگر تم توبہ کر کے گناہوں کی معافی مانگو گے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ہم تو خطا کار ہیں، گناہ ہوتے ہیں، قصور ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے معصوم ہیں، وہاں تو گناہ کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اپنی امت کی تعلیم کے لیے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو اللہ سے توبہ کیا کرو، میں دن بھر میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کر لیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ کی کیا ضرورت تھی، استغفار کی کیا ضرورت تھی جب گناہ ہی نہیں ہے؟ تو ایک تو اس سے مرتبے بلند ہوتے ہیں، اور دوسرے امت کو یہ سبق ہوتا ہے کہ جو گناہوں سے پاک ہے اسے اللہ کے دربار میں اپنی تواضع اور انکساری پیش کرنے کے لیے اور اللہ کی شان و عظمت کا لحاظ کرنے کے لیے اپنے چھوٹے پن کو ظاہر کرنا ہوتا ہے اور اللہ سے توبہ کرنا ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، تم سے تو گناہ بھی ہو جاتے ہیں میرے امتیوں، تم تو بدرجہ اولا اللہ سے توبہ کیا کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کرنا حرام کر لیا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا ہوں، اور تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، لہٰذا کبھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کرنا۔ اور فرمایا اے میرے بندو، تم جب دنیا میں آئے تھے تو کیا تھا تمہارے پاس؟ ننگے آئے تھے، کپڑے پہننے کو میں نے ہی تو دیے تمہیں، تم تو بھوکے آئے تھے،
کھانے کے لیے کس نے دیا؟ میں نے ہی تو دیا۔ تم تو سب کے سب گمراہ تھے، تمہیں کیا پتا کدھر کو جانا ہے، کدھر کو کیا کرنا ہے؟ ہدایت کے راستے تو میں نے ہی تمہیں بتائے، اپنے رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں اللہ نے، تو پھر اللہ ہی نے تو ہدایت عطا فرمائی۔ جس نے اس ہدایت کو قبول کر لیا وہ ہدایت کے اوپر قائم ہو گیا، ورنہ جو گمراہ ہیں دیکھو آج تک گمراہ ہیں۔ تو ہم تو خدا کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ تو نے ہمیں اپنے رسول کی امت میں پیدا کیا اور ان کی ہمیں پہچان بھی عطا فرما دی، اپنے کلام کو سمجھنے اور سننے کی بھی توفیق عطا فرما دی، اور ایمان کی ہمیں دولت عطا فرما دی۔ اور اسی حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جو کچھ تم کرتے ہو فائدہ تمہارا ہی ہے اس میں۔ اگر تمام کے تمام انسان اور جن یہ ارادہ کر لیں کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے ہم سب کے سب ویسے ہو جائیں، فرمایا سب کے سب بھی ویسے ہو جائیں گے تو مجھے ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، فائدہ تو انہی کا، میرا کیا فائدہ ہے۔ اور سب کے سب تمام انسان اور جن یہ ارادہ کر لیں کہ جو دنیا میں سب سے برا آدمی ہے ہم سب کے سب ویسے ہو جائیں گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، فرمایا اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اللہ کی خدائی میں اور اس کی کسی ذات اور شان میں کوئی ذرہ برابر فرق آنے والا نہیں، وما تم کتنی کوشش کر لو لیکن اس مرتبے کو کبھی نہیں پہنچ سکو گے کہ مجھے کوئی نفع پہنچا سکو یا کوئی نقصان پہنچا سکو۔ اور میری شان یہ ہے، میرے پاس اتنی نعمتیں ہیں کہ تمام جن اور انسان کسی ایک میدان میں جمع ہو کر اپنی اپنی حاجت کے مطابق مجھ سے مانگے اور جو مانگے میں انہیں عطا کر دوں۔ فرمایا پھر بھی میری خدائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بس اتنا سمجھ لو جیسے کوئی سوئی سمندر میں ڈال کے نکالے تو سوئی پر کتنا پانی آ جائے گا۔ فرمایا یہ بھی نہیں ہوگا میری قدرت میں، رہو گے تو سب کے سب میری ہی قدرت کے اندر، میری ہی خدائی کے اندر۔ سب کو نعمتیں دے بھی دیں تو جائیں گی کہاں، رہیں گی میری خدائی۔ تو خدا کی خدائی میں اور اس کی نعمتوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے، اس کی عنایت ہے کہ بندے گناہ بھی کرتے ہیں اور معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوا دیا، خبردار کر دیا کہ اے میرے بندو تم نا امید مت ہونا، مایوس مت ہونا گناہوں سے۔ میں تو جب تم گناہ کر کے توبہ کرتے ہو تو مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے میرے سامنے تواضع تو پیش کر رہے ہیں، معافی تو مانگ رہے ہیں، میری شان کو سمجھ تو رہے ہیں، توبہ قبول کرنے والا کسی کو جان تو رہے ہیں۔ اگر تم لوگ گناہ نہیں کرتے اللہ فرماتا ہے تو میں تو سب کو ختم کر کے پھر ایسی مخلوق کو پیدا کرتا، وہ گناہ کرتی اور مجھ سے معافی مانگتی تو مجھے تو معافی مانگنا اچھا لگتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے اگر گناہ ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہے اس کا مقصد کہ گناہوں پہ کوئی ابھارنا ہے، گناہ تو ہوں گے ہی، ابھارا جائے یا نہیں ابھارا جائے، ابھارا تو نیکیوں پہ جاتا ہے، نیکی کی طرف آدمی کو چلنا ذرا مشکل لگتا ہے، گناہ کی بات میں تو ذرا سا اشارہ مل جائے تو خود بخود نفس کھنچتا ہے ادھر کو۔ تو آدمی گناہوں کی طرف چونکہ خود جاتا ہے، اس سے ہونا ہی ہے گناہ، تو اللہ نے فرمایا کہ گناہ تو تم سے ہوں گے لیکن جب تم توبہ کرو گے اور اس وقت تک تمہاری توبہ قبول کر لی جائے گی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا، اور جب سورج مغرب سے نکل آئے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو گناہ ہو گئے ہیں اور خدا نخواستہ ہو جائیں تو اللہ سچی توبہ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، دینی دنیاوی نعمتیں اپنے غیبی خزانوں سے ہمیں اور زیادہ عطا فرما، اپنی نعمتوں کی ہمیں پہچان عطا فرما، نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو نعمتیں تو عطا فرمائے ان کی سمائی بھی عطا فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما،
اپنا بھی شکر گزار بنا اور جن کے ذریعے سے تیری نعمتیں ملیں ان کا بھی شکر گزار بنا۔ ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما۔ ہر جگہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو دین و ایمان کی دینی دنیاوی حقوق کی حفاظت فرما۔ ہر جگہ مسلمانوں کو غلبہ فتح نصرت کامیابی عزت و سربلندی عطا فرما۔ خاص طور سے فلسطین اور اس کے ارد گرد جو لڑائیاں ہو رہی ہیں اس میں مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما۔ عزت کے ساتھ عافیت کے ساتھ مولا اس جنگ کو ختم فرما کر امن و امان اور سلامتی قائم فرما۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما۔ آمین بجاہ